کرونا واٹر بنایا، اس کو دے دیا فی سبیل اللہ جس وقت کرونا آ گیا تھا، اور وہ بڑا بہترین بھی ہو گیا کرونا۔ اس میں کئی قسم کی بوٹیاں ہیں۔ میں یہ آپ کے لیے اس لیے بتاتا ہوں کہ کئی قسم کے لوگ ہیں جو مطلب اپنے امراض سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کو ویسے نہیں بنایا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر چیز کو میں نے انسان کے لیے خلق کیا ہے، اور پھر یہ قدرت کا بنایا ہوا چیز ہے، اس میں میرا بڑا بھروسہ ہے، عقیدہ ہے۔ جب ایک ڈاکٹر یا ایک انسان کی بنائی ہوئی دوائی سے ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ہمارا علاج ہوتا ہے، تو یہ خدا کی قدرت، خدا نے خود جو بنایا ہے، جو پیدا کیا ہے، ایسی چیزوں میں بھی شفا لازمی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ اور پھر لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بنا کر بھی بھیج سکتا تھا، اللہ نے اس کو حکمت دیا، بوٹیوں کا حکیم بنایا، تو ان بوٹیوں میں شفا رکھا تو اس کو حکیم بنایا ہے۔ پرانے زمانے میں اسی طرح یہ علاج ہوتے تھے، لیکن ابھی تو دور جدید ہے۔ چلو میں اپنے چائے کا بھی تھوڑا خیال رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں آپ لوگوں سے معلومات فراہم کرتے کرتے میں اپنے چائے سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اور یہاں پر پانی کی قلت ہے، برف بھی اتنے قریب میں ہے تو ہے، برف ہے، لیکن پھر بھی وہ برف کا چائے پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ تو جڑی بوٹیوں کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھو یوں ہی دھوپ نکلتی، سورج نکلتی ہے، دھوپ بہت تیز ہے۔ ابھی میں اپنا ایک پردہ اوپر سے ہٹاتا ہوں، یہ میں نے ہٹایا، یہ دو یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ماسک کا کام بھی دیتا ہے، کیونکہ صبح کے ٹائم آپ سانس لیتے ہو تو یہ پورا ایریا میں کوہرا جم جاتا ہے، پھر یہ آپ کا ناک جل جائے گا، پھر آپ کے ہونٹ جل جائیں گے برف سے، تو اس سے یہ بچاتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ سارا کچھ آپ کو بتا کر دکھا کر پھر الیکشن کا اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو پھر میرے خیال میں یہ ظلم ہوگا۔ یہ اگر اس سال بھی یہ جنوری میں اگر الیکشن ہونا تھا تو میں نے اسی طرح کی کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھنا تھا، کیونکہ اس سال اتنے کینڈیڈیٹ تھے، اگر ایک ایک کینڈیڈیٹ کو ایک ایک دن بھی دے دو گے تو کئی دن آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے الیکشن لڑنے کے بعد، کیونکہ میرا بڑا تجربہ ہے، 15-20 سال کا تجربہ ہے، میرا پہلا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے، میں ممبر آ گیا یونین کونسل کا، ہمارے عوام نے مجھے منتخب کیا، ان کا شکریہ۔ اور ارادہ بھی میرا نیک ہے کہ تاحیات جتنا ہو سکے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، بغیر سیاست کے، یعنی کوئی سیاسی لالچ سے نہیں، اور سیاست سے میرا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنی پرسنل زندگی سے آدمی بالکل دور ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر بازار میں رہتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، پھوں پھاں زیادہ کرتے ہیں، باتوں میں ہلا گلا کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا فلان فستان، تو ایسے لوگوں کا ہاں میری چائے میں جوش آ گیا، کیونکہ سیاسی جوش میں آ گیا نا میں بھی، تو چائے نے اچھا ابھی یہ لکڑی میرا ضائع ہو رہا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو باہر نکال کر یہ بچا سکوں۔ اگلی دفعہ کوئی بندہ یہاں آئے، مال مویشی لے کر بھی آ سکتا ہے، ویسے بھی چکر کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کام میں آئیں گے، ہو سکتا ہے میں خود بھی آ سکتا ہوں یہاں پر، اور الیکشن میں تو آنا ہی آنا ہے، اسی جگہ میں چھپ کر بیٹھنا ہے تاکہ یہ سیاسی نمائندوں سے میری جان چھڑے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر کوئی سیاست نہیں ہے، ایک دھندا ہے عجیب و غریب قسم کا۔ دھندا یہ ہے، میں الیکشن لڑتا ہوں، مجھے عوام ووٹ کرتی ہے، 2000 کرتی ہے، 1500 ووٹ پڑتے ہیں، 1500 100 ووٹ، اب میں اگر ہار جاتا ہوں تو اس میں عوام کی کیا غلطی ہے؟ اب میں ہارنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں ایک بل میں گھس جاتا ہوں، بل میں جس طرح ریچ 6 مہینے بے ہوش نہیں ہوتا ہے، اسی طرح بل میں 5 سال دیکھو عوام کو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں چاہیے، غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کو کسی کا کوئی دو مسائل، کسی کی کوئی برتھ سرٹیفکیٹ، کسی کا چھوٹا موٹا کوئی کام، کسی کا دفتر میں کوئی چھوٹا اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بندہ کوشش کرے تو آپ کا جیتنا لازمی نہیں ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ خدمت کے لیے مطلب کوئی عہدے کا ہونا لازمی نہیں ہے، آپ کسی بھی طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگ یہ نہیں کرتے، ہمارے نمائندے 5 سال گئے، 5 سال کے بعد وہ آتے ہیں مارکیٹ میں، جب الیکشن قریب آتا ہے، پھر لوگ تنگ ہو گئے ہیں، خدا کی قسم تنگ ہو گئے، لوگ ووٹ ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے کچھ ہیں چمچے، جن کو میں چمچے کہوں گا، میرا تعلق ہے پاکستان پیپل پارٹی سے،
یعنی میرا تعلق نہیں ہے، میرے آبا و اجداد کا تعلق ہے. میرا والد کوئی سیاسی سرگرمی میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، سیاست سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس کے پاس بھی بٹھو کا کارڈ بنا ہوا تھا، شہید ذوالفقار علی بٹھو کا. کیونکہ ذوالفقار علی بٹھو ایسی شخصیت ہے جس نے یہاں پر ہمیں، ہمارے لوگوں کو، گلگت والوں کو ایک آزادی دلایا. یعنی پہلے ایف سی آر کا کالا قانون تھا، ہمارے لوگ آگے پوسٹوں میں راشن امنیشن دلائی کرتے تھے. پہلے خدا کی ذات، بعد میں بٹھو نے اس سے آزاد دیا. پھر یہ ایک راجگیری کا ایک نظام تھا، چونکہ تھوڑا بہت نظام ابھی بھی ہے، یعنی دفاتر کے اندر ہے. حالانکہ یہ 1972-73 میں یعنی راجگیری اور جاگیردارانہ نظام ختم ہونے کے باوجود بھی ہم سے کمپنسیشن لے جایا گیا اور اب بھی لے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہے یہاں پر جن کا آباء و اجداد کے نام پر بندوبست ہے، یہ پہاڑ، چراگاہیں، حقوق نوتوڑ، جنگل. اچھا کچھ ہیں ویسے مطلب صرف زمین راجے کی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ کی خودکار زمینیں ہیں، لیکن خودکار زمین والوں سے بھی لے گئے. تو بٹھو نے اس سے آزادی دلایا. پھر یہ ہمیں روڈ کا جو منصوبہ ہے، یعنی ہم لوگ یہاں پر ذلیل ہوتے تھے، یہ کیولی کہتے تھے، کیولی. وہاں سے ہمارے لوگ اگر گلگت جا کر واپس آتے تو اس میں یعنی گھر کے افراد یا گاؤں کے لوگ اس میں گیت نکالتے تھے اس کی تعریف میں کہ یہ وہاں گیا، وہاں سے اس طرح گیا. اس طرح کے حالات میں ہمیں روڈ دے دیا بٹھو نے. اچھا پھر گلگت بلتستان کو ایک عبوری صوبہ دے دیا، یا مطلب صوبے کا ایک ڈھانچہ دے دیا. چلو آج ہمارا وزیر اعلیٰ آتا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، وہ بھی پیپل پارٹی کی ہی مہربانی ہے. اور ابھی بے نظیر انکم سپورٹ گھر گھر میں ملتا ہے. کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ باپ کے گھر سے نہیں دیتے ہیں، قومی خزانے سے جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، قومی خزانے سے جاتا ہے تو آپ بھی اپنی پارٹی سے اس طرح کا کوئی منصوبہ لائیں، ہم آپ کی تعریف کریں گے، ہم آپ کی پارٹی کی تعریف کریں گے. لیکن منصوبہ لا نہیں سکتے تو صرف پیپل پارٹی ہی کیوں لاتی ہے؟ صرف محترمہ بے نظیر بٹو شہید ہی کیوں لاتی ہے؟ کوئی دوسرا لیڈر کیوں نہیں لاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی لائیں، آپ کی بھی تعریف ہوگی، آپ کو بھی دعائیں دے دیں گے لوگ. اگر آپ نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخصیت کے ساتھ منسلک ہے، یہ کسی اس کے ساتھ نہیں ہے. بین الاقوامی ایک فنڈ ہے، اس کو لانا بھی بڑی بات ہے. انجوز کو لانا بھی ہم سب کام کرتے ہیں، لانا بڑی بات ہے کہ آپ علاقے میں لائیں گے، اس سے کام لے لیں گے، لوگوں کے لیے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کو فائدے ملیں گے، سہولیات ہوں گی. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، وہ بھی شخصیت کے اوپر ہے. تو میں پیپل پارٹی کا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں پیپل پارٹی کا جیالہ ہونے کے باوجود، مطلب پیپل پارٹی کا جیالہ، لیکن میں پیپل پارٹی کا چمچہ نہیں ہوں. میں خواہ مخواہ میں کسی ایسے آدمی کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں جو پیپل پارٹی کے منشور سے پر اترتا ہی نہیں ہے، وہ عوام کی خدمت ہی نہیں کرتا ہے. ایسے لیڈر سے میں کیا کروں گا؟ پارٹی ٹکٹ بھی دے دے تو اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں دیکھوں گا، میں اس پر تحقیق کروں گا کہ واقعہ یہ آدمی پیپل پارٹی کے منشور، پیپل پارٹی کا منشور کیا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہاں لوگوں کی اگر خدمت نہیں کرتے تو وہاں ہمیں اوپر آسمان میں اگر شیشہ بھی ڈالے تو ہم نے اس سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاہے خدمت والا آدمی. تو معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرا تھوڑا سیاسی ہو گیا تو لمبا ہو گیا، ادھر چائے کو بھی جوش آ گیا، مجھے بھی جوش آ گیا. تو میں لوگوں کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، غریب لوگ تنگ آ گئے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یعنی جو منصوبے اعلانات ہوتے ہیں، وہ ابھی ہمارے چلم میں 10 بیڈ ہسپتال ہے، یعنی ایک ابھی نرسنگ ڈیوٹی کرتا ہے. لڑکے عارضی 5-6 سال سے 6-7 سال سے وہاں پر برف صاف کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں پکا. ابھی ان کا نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے. کل کو مجھے یقین ہے کہ کوئی اگر بندہ یعنی سور سفارش رشوت سے کوئی دوسرا اپائنٹمنٹ کریں گے، ان کی خدمت خواہ مخواہ ضائع جائے گی. اسی طرح روڈ میں ہمارے لڑکے کام کرتے ہیں، ان کی مہربانی سے بڑی سہولیات ہوتی ہے، جمپ وغیرہ، پھر روڈ کا کٹاؤ، پھر پتھر آتے ہیں رات کو اچانک سے، اگر پتھر روڈ سے نہیں ہٹائے جائیں تو اچانک سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. ان بیچاروں کا ابھی تک تنخواہ نہیں ملی ہے. جو بڑھایا ہے وہ تو چھوڑو، وہ تو دور کی بات ہے، جو پرانے تنخواہ ملتی تھی وہ بھی نہیں ملی ہے. ذلیل و خوار ہو رہے ہیں لوگ. کیا ادھر ادارے ہیں، کون سے یہاں پر سہولیات ہے لوگوں کے لیے؟ اپنی مدد آپ چلنا ہے. تو اس لیے لوگوں کا مطلب دل اٹھ گیا ہے یہ سیاست سے. چند چمچے میں نے کہا نا، وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نا اپنی پارٹی کی بڑی تشہیر کرتے ہیں. ہم اپنی پارٹی کی تشہیر نہیں کریں گے. پارٹی کی تشہیر وہ کرے جو ایک عام آدمی ہو، عوام ہو، وہ تشہیر کرے، وہ تعریف کرے، لیکن ہم اس کی نہیں کرتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ہو گیا. معذرت کے ساتھ
مجھے لگتا ہے کہ فیس بک میں اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے اس کو 4 ٹکڑوں میں، یہ اس ویڈیو کو 4 ٹکڑوں میں بانٹنا ہوگا۔ تو ابھی میری چائے تیار ہو گئی ہے دوستوں، یہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ یہ بڑا مزہ آتا ہے ایسی جگہوں میں چائے کا پینا۔ یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی کتلی کا کہ چائے کا نشہ پورا کرنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اور تنہائی میں بڑا، دن کو بازار جانے سے بہتر ہے بندہ تھوڑی ورزش بھی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھو میں پہاڑوں میں چلنے والا آدمی، یہاں تک آنے کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی کیونکہ پورا سیزن میں نے ورزش نہیں کیا ہے۔ حالانکہ 3-4 دن سے میں خوبانی اور انرجائل استعمال کرتا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کیونکہ انسان ورزش نہیں کرتا ہے، انسان آرام طلب ہوتا ہے نا، اس کو آرام ملتا ہے تو پھر وہ اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ میری چائے بنی ہے دوستوں، کہ تھوڑی پیالے کی آواز آپ کو بھی آنا چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ بسم اللہ۔ آہا، بہترین چائے۔ تو دوستوں بس یہیں سارا کچھ دکھانے کا میرا مقصد تھا۔ تھوڑا سیاسی گفتگو بھی، مطلب وہ بھی ہونا چاہیے، لازمی ہے، لوگوں کو تھوڑا شعور بھی آنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے چینجنگ لانا ہے اس معاشرے میں، کس طرح سے اپنے نمائندوں سے کام لینا ہے۔ ایک کمیٹی کی شکل میں جس کو بھی دیتے ہو ووٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا ضمیر جس کو مانتا ہے اس کو دے دو، لیکن اپنے پارٹی سے کام لے لو، وہ ہارے جیتے اس سے کام لینا چاہیے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، بس میں ہار گیا جی، اس کے بعد میں کسی بل میں چھپ گیا۔ کوئی لوگوں کا کام تو دور کی بات ہے، میں لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ 5 سال کے بعد پھر تو میں گلے ملتا ہوں لوگوں کو، اس طرح زبردستی پکڑ کر لا کر بس محفل میں فوٹو سیشن کر کے ہار پہنا کر بس اعلان کرتا ہوں فیس بک میں، نیٹ میں، کہیں پر بھی، یوٹیوب میں کہ یہ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ شامل اس طرح سے زبردستی نہیں ہونا چاہیے، شامل آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر، آپ کی محنت، آپ کے عوام کی خدمت کی وجہ سے زبردستی آپ کے پیچھے جا کر لوگ شامل ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کہ پکڑ کر لا کر آپ کسی کو شامل کرو گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیے اپنے میزبان میر تنہا کو۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں خود کرتا ہوں، جو میں انجوائمنٹ کرتا ہوں، میں وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، آپ لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ تو السلام علیکم، اللہ حافظ۔